اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین صلوات۔ حضرات، اس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ گزشتہ سال بھی اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن آئیے کہ یہ مقدس ترین کتاب، اللہ کی بابرکت کتاب، کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس اللہ کی کتاب میں ہر خوش اتر موجود ہے، ہر چیز کا علم اس اللہ کی کتاب میں، اور اسی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہم کو کچھ تاریخیں معلوم ہوتی ہیں، اور قرآن کے ذریعے سے کچھ تاریخ ہم کو معلوم ہوتی ہے، مفسرین کے ذریعے سے، مورخین کے ذریعے سے بھی کچھ تاریخ ہم تک پہنچی۔ لیکن جو تاریخ ہم تک آئی، جو تاریخ ہم تک پہنچی، اگر اس پر ہم نگاہ ڈالیں، نگاہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہم کو بہت کچھ معلوم ہوگا۔ آئیے دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم تاریخ جہاں سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں، آئیے دیکھیے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ بہت بڑے لشکر کو لے کر کے آیا، تاکہ اس اللہ کے گھر کو وہ گرا دے، اس اللہ کے گھر کو وہ منہدم کر دے۔ ملتا کیا ہے؟ بہت بڑا لشکر لے کر کے آیا، یمن سے چل کر کے سرزمین حجاز پر مکے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ یہ کیا مکے میں داخل ہونے کے بعد کہ مکے کے جتنے لوگ تھے ان کے تمام سامانوں کے اوپر قبضہ کرتا چلا گیا، ان کے جانوروں کے اوپر، ان کے مویشیوں کے اوپر قبضہ کرتا چلا گیا، اور یہ پیغام دے کر کے گیا کہ جو بھی تمہارے سردار مکہ ہو وہ آ جائیں ہم تک، اور آ کر کے ہم سے بات کریں، ہم سے گفتگو کریں۔ لیکن یہاں پر تاریخ لکھنے والوں نے جو تاریخ لکھی، جو قلم انہوں نے چلایا، قلم چلانے کے بعد انہوں نے کیا لکھا کہ جب وہ ابرہہ اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا کہ جس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، ان ہاتھیوں کے ساتھ آیا، تو ان ہاتھیوں کو دیکھ کر کے، اس کی لشکر کی تعداد کو دیکھ کر کے لوگ ڈر کر کے، خوف زدہ ہو کر کے شہر چھوڑ کر کے دور جا کر کے بلند پہاڑیوں پر لوگوں نے پناہ لے لی، کہ جس میں خود جناب عبد المطلب بھی تھے۔ لیکن تاریخ پر غور کیے، تاریخ کے جملوں پر غور کیے کہ جب وہ یہ پیغام دے کر کے گیا کہ جو بھی تمہارے سردار مکہ ہوں وہ ہم تک آ جائیں، ہم سے بات کر لیں، ہم سے گفتگو کر لیں، تو تاریخ پر نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، جب وہ یہ پیغام دے کر کے گیا تو جناب عبد المطلب اس تک، ابرہہ کے دربار تک، ابرہہ کے ساتھیوں تک جناب عبد المطلب تنہا گئے ہیں یا کسی کو ساتھ میں لے کر کے گئے ہیں؟ تنہا چلے جانا جناب عبد المطلب کا یہ دلیل ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بتلانا ہے کہ دیکھو جو حق والے ہوا کرتے ہیں، کہ جن کا یقین اپنے اللہ پر ہوا کرتا ہے، وہ لشکر کی تعداد کو دیکھ کر کے گھبرایا نہیں کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب گئے، بس تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس اتنا کہ جناب عبد المطلب سے اس کی گفتگو شروع ہوئی۔ جناب عبد المطلب باہر آتے ہیں، خانہ کعبہ کی پوشش کے پاس، دیوار کے پاس، جدار کے پاس آ کر کے ہاتھ رکھ کر کے بارگاہ الہی میں دعا مانگتے ہیں۔ ابھی آپ کے زبان سے جملے بھی نہ ختم ہونے پائے تھے کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، آسمان کے اوپر ایک چھوٹی سی مخلوق نمایاں ہوتی ہے، اور بلکہ جتنے بھی خانہ کعبہ کی مخالفت میں وہاں پر آئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہوتے چلے جاتے ہیں، سب کے سب ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نہ کسی قریے والے پر حملہ ہوتا ہے، نہ کسی قصبے والے پر حملہ ہوتا ہے، نہ ان مکے میں رہنے والوں پر حملہ ہوتا ہے، بلکہ جتنے بھی دور سے خانہ کعبہ تک آ گئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب تو میں کہوں گا ذرا غور کر لو کہ جب وہ خالق، وہ رب، وہ اللہ جب اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر اتنی صلاحیت رکھ سکتا ہے کہ کس کو چھوڑ دینا ہے اور کس کو ہلاک کر دینا ہے، اب اگر وہی خالق، وہی اللہ، وہی مالک
اپنی نازل کردہ تلوار اپنے کسی بندے کے ہاتھ میں دے دے اور یہ تلوار دیکھ کر کے چلے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے، اس پر لوگ کیوں تعجب کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محترم۔ یہ خانہ کعبہ کی تاریخ، اور آگے آئیے، یہ بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس جس کو جناب سلمان نے اس کی 4 دیواری بنائی، اور وہیں پر آ کر کے آپ نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ جس وقت طاعون کی بیماری تھی، اب پھر آپ آ جائیے سرزمین حجاز کے اوپر، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ بیر الخاتم ہے، یہ باب جبرائیل ہے، یعنی سرزمین عرب پر، سرزمین حجاز کے اوپر بھی مختلف تاریخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مقام بدر ہے، یہ مقام احد ہے، یہ مقام خیبر ہے، اور اسی زمین کے اوپر ایک مقام اور بھی ہے کہ جس کو بیر الخاتم کہا جاتا ہے۔ یہ بیر الخاتم ہے کیا؟ آئیے اس کو بھی تاریخ میں تلاش کر لیتے ہیں، بس 2 جملے سنتے چلے جائیے کہ یہ بیر الخاتم، کہ جہاں پر رسول اپنے اصحاب کے ساتھ آ کر کے بیٹھے اور رسول کے ہاتھ کی انگوٹھی جو تھی اس کنویں کے اندر گر گئی، یعنی بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور خاتم کہتے ہیں ہاتھ میں پہننے والی انگوٹھی کو۔ جب رسول اس کنویں کے پاس آ کر کے بیٹھے، رسول کی ہاتھ میں پہنی ہوئی جو آپ انگوٹھی پہنتے تھے، وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گری کہ نہیں گری؟ اور پھر اس کو آپ لوگوں نے پڑھ کر کے لکھا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے جو کنویں کا پانی تھا وہ پانی شیریں پانی میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب وہ پانی شیریں پانی میں تبدیل ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ رسول کے ہاتھ کی پہنی ہوئی انگوٹھی اس پانی سے مس ہو گئی، تو میں کہوں گا کہ ذرا اس پر بھی تو غور کر لو کہ اگر ایک انگوٹھی پانی سے مس ہو جائے اور وہ پانی شیریں پانی میں تبدیل ہو جائے، اور بلکہ اپنی کتابوں میں تم نے یہ لکھ دیا کہ دور دور سے لوگ آ کر کے اس پانی کو لے جانے لگے تاکہ لوگوں کو شفا مل جائے، لوگوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، لوگوں کے غم دور ہو جائیں، اگر ایک پانی اتنی تاثیر رکھتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس میں انگوٹھی مس ہو گئی تھی، تو آؤ دیکھو کوئی اور بھی ہے کہ جس کے لیے رسول یہ فرما دیں کہ حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اب اگر اسی حسین کا خون کسی مٹی سے مل جائے اور وہ مٹی پوری دنیا کے لیے کافی شفا قرار پا جائے، تو اس پر کیوں تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ صلوات بجانے محترم۔ یہ بیر الخاتم ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ دنیا جو ہے، اس کی تاریخ جو ہے، اس دنیا کی تاریخ کی ابتدا 2 جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک مغرب سے، ایک مشرق سے۔ یعنی اگر دیکھا یہ جائے کہ دنیا کی جتنی بھی تاریخیں ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں، اور مورخین نے جو لکھا، کتابوں میں جو ملتا ہے، اللہ کی جو مقدس کتاب میں جو ذکر ملتا ہے، اس میں یہی ملتا ہے کہ انسانی تاریخ کی ابتدا سب سے پہلے مغرب سے شروع ہوئی۔ اور اس مغرب میں آئیے دیکھیے کہ کون کون سی تاریخیں ہیں کہ جس میں ملتا ہے کہ یہ باب نینوا ہے، یہ بابل ہے، یہ بابل کی تاریخ ہے، یہ نینوا کی تاریخ ہے، یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، اور یہ فرعون کی زمانے کی تاریخ ہے۔ لیکن وہ تمام تاریخیں جس کی ایک پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے، 1000 سال پرانی، 2000 سال پرانی، یہ تمام تاریخیں جن کا آپ ذکر پڑھتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنے بھی انسان ان مقامات پر جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے صرف تفریح کے طور پر۔ صلوات بجانے محترم۔ یہ تمام تاریخیں جو پھیلی ہوئی ہیں، چاہے قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو یا احرام مصر میں جو فرعون کے جو بنائے ہوئے تھے وہ مقبرے، دنیا میں جو بھی شخص جاتا ہے ان کو صرف دیکھنے کے لیے، تفریح کے طور پر۔ لیکن یہ تمام تاریخیں جو سمٹی ہوئی ہیں، 1000 سال پرانی، 2000 سال پرانی، یہ باب نینوا ہے، یہ بابل ہے، یہ سبا کی تاریخ ہے، یہ تمام تاریخیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی بستی میں اور لے کر کے چلتا ہوں کہ جو بستی 2 محرم کو آباد ہوئی اور آتے آتے 10 محرم تک کی یہ پوری بستی کو لوٹ لیا گیا۔ لیکن یہ امام کا معجزہ ہے، امام حسین کا یہ معجزہ ہے کہ وہ زمین
آج تک کے زندہ ہے، بلکہ زندہ کیا، یہ زمین پر بھی زندہ ہے، یہ تاریخ زمین پر بھی زندہ ہے، اور یہ تاریخ مومنین کے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ ہاں عزیزوں، کیا ملتا ہے کہ جب امام حسین کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا، بلکہ جناب ابو الفضل عباس سے کہا کہ جب گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو کہا ابو الفضل عباس، اے عباس ذرا ان بستی کے لوگوں کو لے آیا جائے۔ عباس گئے، بستی کے لوگوں کو لے کر کے آئے۔ امام نے پوچھنا شروع کیا، یہ بتلاؤ کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بس ایک بار کسی نے کہا کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار امام نے ٹھنڈی سانس لی، کہا کہ واللہ ھذا کربلا، کیا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں؟ ہاں، پھر امام نے انہی بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس زمین کو ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ امام نے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس زمین کو ان کو واپس کر دیا، زمین کو ہبہ کر دیا۔ لیکن پھر ان سے وصیت کیا کی امام نے کہ دیکھو میرا جو بھی چاہنے والا آ جائے اس زمین کے اوپر تو اس کو میری خبر کا نشان بتا دینا۔ دوسرے یہ کہ تم لوگ آ کر کے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ تیسرے یہ کہ جو بھی ہمارا زائر آئے اس کو اس زمین کے اوپر 3 دن تک کے مہمان رکھنا۔ جب مرد جانے لگے تو امام نے پھر پکارا، پھر بلایا، کہا کہ اے لوگوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، میں ختیجہ کا لال ہوں، میں فاطمہ کا جگر بند ہوں۔ دیکھو جب ہم لوگ اس زمین کے اوپر قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ آ کر کے ہمارے لاشوں کو یہاں پر دفنا دینا۔ مرد پلٹ گئے، آواز دی، اے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیجنا۔ عورتیں واپس آئیں، کہا کہ اے عورتوں، کیا تم ہم کو پہچانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں ختیجہ کا لال ہوں، میں فاطمہ کا جگر بند ہوں، اور دیکھو اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد نہ آ پائیں تو تم لوگ آ جانا پانی بھرنے کے بہانے اور آ کر کے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ عورتیں واپس جانے لگیں، کہا کہ ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بچے آئے، کہا کہ دیکھو اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ نہ آ پائیں تو تم بچوں کھیلتے ہوئے آ جانا اور 2 مٹھی خاک اٹھا کر کے ہمارے لاشوں کے اوپر ڈال دینا۔ بس عزیزوں، آج کی تاریخ رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، کیونکہ بڑا سخت دن ہے آج کا، یوم عاشورہ ہے۔ یہ دن بار بار نہیں آتا ہے، کیونکہ اس غم کو منانے کے لیے عرش سے بیوی آ جاتی ہیں، اس غم کو منانے کے لیے عرش سے رسول خدا آ جاتے ہیں۔ اور روایات میں کیا ملتا ہے کہ رسول خدا اس زمین پر جب آتے ہیں کس انداز میں آتے ہیں، شہزادی اس زمین پر آتی ہیں کس انداز سے آتی ہیں، علی مرتضیٰ اس زمین پر آتے ہیں کس شان سے آتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، وہ دن بھی آ گیا کہ کربلا میں کہ امام نے ایک ایک کو رخصت کیا، ایک ایک کی باری آئی۔ پہلے دوستوں کی باری آئی، دوستوں کے لاشیں حسین نے لا کے رکھ دیے۔ عزیزوں کی باری آئی، عزیزوں کے لاشیں لا کر کے حسین نے رکھ دیے۔ اب کوئی نہیں، یکا و تنہا کربلا میں ہمارا آپ کا آقا حسین ہے۔ امام اس شان سے عزیزوں ملتا ہے، مقاتل کی کتابوں میں امام اس شان سے خیمے میں آئے ہیں کہ ملتا یہ ہے کہ امام سر سے لے کے پیر تک خون میں نہائے ہوئے، چہرے اقدس پر علی اصغر کا خون، لباس مبارک پر عباس اور علی اکبر کا خون۔ بہن نے بھائی کو ساتھ میں لیا، ایک خیمے میں لے کر کے آئیں۔ کس خیمے میں لے کر کے آئیں کہ جس خیمے میں بیمار امام سید سجاد ہیں۔ آ کر کے حسین بھی سید سجاد کے پاس بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں۔ جب باتیں ختم ہو گئیں اب حسین نے چلنا چاہا، سید سجاد سے رخصت ہو کر کے حسین جا رہے ہیں کہ ایک بار ہمارے آپ کے مظلوم آقا سید سجاد سے فرماتے ہیں، بیٹا سید سجاد جب قید سے چھوٹ کر کے جانا تو میرے چاہنے والوں کا میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ جب پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں۔ تو میں کہوں گا کہ اے چاہنے والوں، کیا اپنے آقا کو سلام کا جواب نہیں دیے گا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہاں عزیزوں، بس امام خیمے سے باہر آئے، آنے کے بعد بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب میرا پرانا لباس لا کر کے دے دو۔
ہاں عزیزوں، ملتا یہ ہے کہ زینب نے امام کو کفن لا کر کے دیا. میں کہوں گا وہ کیسی بہن تھی کہ جو زندگی میں بھائی کو کفن لا کر کے دے رہی ہے. امام آگے بڑھے کہ اتنے میں بہن زینب کہتی ہیں کہ بھیا ایک خواہش رکھتی ہوں، ایک تمنا رکھتی ہوں. کہتے ہیں کیا تمنا رکھتی ہو؟ کہتی ہیں کہ تمام بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ ایک بار آپ ان سے رخصت ہو لیں. کہتے ہیں کیوں کر رخصت ہوں گی؟ زینب کہتی ہیں کہ وہ ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ حلقے میں آ جائیے گا. بس ملتا یہ ہے کہ تمام بیویاں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور حسین اس حلقے میں آ جاتے ہیں. بس امام کی نظر ایک ایک بیوی پر نظر پڑتی چلی گئی. یہ بہن ام کلثوم ہیں، یہ زینب ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ سکینہ ہے. بس عزیزو ایک بار حسین کی نگاہیں سکینہ پر پڑیں. بس حسین کے ذہن میں یہ خیال آ گیا اب یہ میری وہ بچی ہے کہ جس کے اوپر بڑے مصائب ڈھائے جائیں گے، اب سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے. ہاں بس ایک بار حسین کی نگاہیں احترام کے ساتھ زینب پر پڑی. بس حسین کے ذہن میں یہ خیال آیا کچھ دیر کے بعد زینب کے سر سے چادر بھی چھین لی جائے گی. بس عزیزوں اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں. بڑھنے کے بعد رہوار کے قریب پہنچتے ہیں. امام نے سوار ہونا چاہا، وہ نظرا یمینا و شمالا، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، مگر کوئی نہیں. کہ اتنے میں بہن زینب آگے بڑھتی ہیں. شاید زینب کے ذہن میں خیال آ گیا ہوگا یہ کام تو عباس کا تھا، لیکن یہ زینب تو اب پہلی بار کرنے جا رہی ہے. شاید حسین کو بھی عباس یاد آ گئے ہوں. بس امام گھوڑے کے پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد بس عزیزوں دو جملے سن لیے گا. امام وہاں سے خیمے سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد امام نے آواز دی، اینا اینا حبیب، حبیب کہاں ہو؟ امام نے ایک ایک ساتھی کو پکارا. پکارنے کے بعد امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ ایک بار امام گھوڑے کے اوپر تھوڑا بلند ہوئے، فرات کی جانب دیکھا، آواز دی، اینا اینا عباس. شاید کتابوں میں ملتا ہے کہ عباس کا لاشا جو ہے تڑپنے لگا. بس امام آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد امام نے فوج یزیدی کو دیکھا. بس عزیزوں امام نے کہا کہ اے فوج یزیدی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. ملتا یہ کہ امام جب میدان کربلا میں پہنچے اتنا شور اتنا غل تھا کہ امام کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ لوگ سننا نہیں چاہ رہے تھے. بس امام نے کہا اے فوج یزیدی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، لیکن شور اتنا تھا کہ ایک بار امام نے ہاتھ کو بلند کیا، اپنی انگلیوں کو بلند کیا. بس ملتا یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ اگر زمین کے اوپر ایک سوئی بھی گرتی تو سوئی کی آواز بھی سب لوگ سن لیتے. بس اس کے بعد ملتا یہ ہے کہ جانوروں کی سانسوں کی آوازیں بھی رک گئیں. ان کے گلے میں پڑی ہوئی جو گھنٹیاں تھیں ان کی آواز بھی خاموش ہو گئی. بس امام نے ان سے کہنا شروع کیا، اے لوگوں کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتے؟ میں کون ہوں؟ میں علی کا فرزند ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں. اور دیکھو میں کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آیا ہوں. تم لوگ ہمارے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ بس عزیزوں وہاں سے امام کی آواز پر کوئی جواب نہیں ملا. بس کچھ دیر کے بعد چاروں طرف سے امام پہ حملے ہونے لگے. بس امام نے بھی اپنی تلوار کو نکالا. تلوار کو نکالنے کے بعد امام نے حملہ کرنا شروع کیا. ملتا یہ ہے کہ فوجیں فرار کرتی چلی گئیں، کوفے تک فرار کرتی چلی گئیں. کچھ دیر کے بعد امام نے آسمان کے اوپر دیکھا اور فرماتے ہیں لا حول ولا قوت، تلوار کو میام میں رکھا، سر جھکا کر کے گھوڑے کے اوپر تھوڑا آگے بڑھے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے. ایک مقام پر جا کر کے ہمارا آپ کا مولا رک گیا. فوجیں سمٹنا شروع ہوئیں، چاروں طرف سے دشمن سمٹنا شروع ہوئے. بس کیا تھا، چاروں طرف سے امام پہ حملے ہونے لگے اور امام گھوڑے کے اوپر ڈگمگانے لگے. ہاں عزیزوں ایک تیر آ کر کے امام کے پیشانی پر لگا اور ایک تیر آ کر کے امام کے سینے اقدس پہ لگا اور پھر ایک شخص آگے بڑھتا ہے نیزہ لے کر کے امام کے پہلو پہ وار کرتا ہے. بس کیا تھا، ہمارا امام گھوڑے کے اوپر ڈگمگانے لگا، گھوڑے سے زمین پر آئے. میں کہوں گا امام زمین پر نہیں آئے ہیں بلکہ امام کا جسم اقدس جو ہے تیروں کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اور کچھ دیر کے بعد کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. ہاں عزیزوں حسین تو کربلا میں شہید کر دیے گئے لیکن یہیں پر مجلس کو تمام کر دیتا. آئیے ایک جملہ اور سن لیے کہ جب مدینے سے حسین چلے ہیں، ساتھ میں عباس ہیں، ساتھ میں قاسم ہیں، ساتھ میں انو محمد ہیں، ساتھ میں شجاع بھائی ابو الفضل عباس ہیں، سب نے تمام بیویوں کو سوار کرایا تھا. لیکن جب بعد شہادت حسین اب تمام بیویوں کی ذمہ داری، تمام لوگوں کی ذمہ داری زینب تک کے آ گئی ہیں. اب وہی زینب یکا تنہا کربلا میں ہیں. اب لوگ آ گئے کہ چلو ہم نے تم لوگوں کو اسیر کر لیا ہے، اب ہم تم لوگوں کو جو ہے سوار کراتے ہیں. بس علی کی بیٹی کو جلال آتا ہے، جواب دیتی ہیں ہم
आले रसूल हैं, हमको नामहरम सवार नहीं करा सकते हैं। बस ज़ैनब पुकारती हैं, ए बहन उम्मे कुलसूम आओ, अब ज़ैनब तुमको सवार कराएगी। ए रुकैया आओ, ज़ैनब तुमको सवार कराएगी। ज़ैनब एक एक बीबी को पुकारती जाती हैं, यहाँ तक कि माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा के ऊपर ज़ैनब की निगाहें पड़ती हैं, आवाज़ देती हैं, ए माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा आओ, ज़ैनब तुमको भी सवार कराएगी। फिज़्ज़ा आगे बढ़ती हैं हाथ जोड़ करके अदब के साथ, एहतराम के साथ, ए बीबी ये कैसे हो सकता है? लेकिन ज़ैनब कहती है नहीं नहीं, ज़ैनब अब तुमको भी सवार कराएगी। जब ज़ैनब ने सबको सवार करा दिया, ज़ैनब करबला के अंदर यको तन्हा रह गई। ज़ैनब को कोई सवार कराने वाला नहीं। बस अजीजों एक जुमला सुनिएगा, ज़ैनब ने एक बार फुरात का रुख किया और आवाज़ दी, भैया अब्बास जब हम लोग मदीने से चले थे तो तुमने सवार कराया, अब ये ज़ैनब को कौन सवार कराए? अनानतुल्लाहि अलक़ौमिज़ ज़ालिमीन सायनुल्लज़ीना युनक़लिबून। परवरदिगार तू हमारी मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा और तमाम दुनिया में जितने भी शियाने हैदर कर्रार हैं उनकी जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा और ख़ास तौर से इराक़ में, शाम में महाफिज़ीन जो रोज़ों की हिफाजत कर रहे हैं, परवरदिगार तो उनकी हिफाजत फरमा और हमारे मकामात मुक़द्दसा जो हैं उनकी हिफाजत फरमा और हमारे आपकी इमाम ज़माना के ज़हूर